میں ایک مسیحی ہوں اور مجھے مجھے خداوند یسوع مسیح ناصری پر فخر ہے۔ وہ سکرولز ہیں جو گواہی دیتے ہیں، جو چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ تبدیل نہیں۔ اب خدا لوگوں کو منع نہیں کر رہا کہ میرے پاس مت آؤ، بلکہ خدا کہتا ہے ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تمہیں نہ مل جائے، ٹھہرے رہو جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو جائے۔ یہ راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت سے لوگوں تک ان ویڈیوز کے لنک کو شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کی سچائی لوگوں تک پہنچ سکے۔ کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر پر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بھاری تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ وہ نکل کر قبر سے بھاگی کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ کتاب مقدس کا یہ جو حصہ آج صبح ہم نے آپ سبوں نے مل کر سنا، سیکھا، ابھی چند گھنٹے پہلے یا میں یوں کہوں گا ایک دن پہلے جو گزر گیا ہے، کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر کے صلیب کے اوپر آپ نے جان دی، اور جان دینے کے بعد جب آپ کو صلیب پر سے اتارا گیا تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی آپ کو قبر کے اندر رکھا جانے والا تھا تو قبر کے اندر رکھنے سے پہلے آپ کے بدن اقدس کے اوپر 50 سے مر اور عود ملا گیا۔ اور صرف مر اور عود ملا ہی نہیں گیا بلکہ بائبل مقدس فرماتی ہے آپ کے پورے بدن اقدس کے اوپر پٹیاں باندھی گئی اور آپ کو لپیٹا گیا کفن کے اندر، اور ایسا سخت لپیٹا گیا جیسے ممی بنائی جاتی ہے، ویسے آپ کو آپ کے جسم مقدس کو پریزرو کرنا تھا۔ آپ کی لاش کو دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا اس کو محفوظ کرنا تھا۔ آپ کے چہرے کے اوپر رومال باندھا گیا، آپ کے سر کے اوپر رومال باندھا گیا، آپ کے کمرے مبارک کے اوپر پٹخا باندھا گیا، اور آپ کے پورے بدن اقدس کے اوپر مر اور عود مل کے آپ کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جب آپ کو دفنایا گیا، آپ کی تدفین کی گئی، تو یہ نہایت سیکرٹ تھا، نہایت خفیہ عمل تھا۔ اور جب یہ خفیہ عمل کیا گیا کہ آپ کو پوشیدہ طور پر شاگردوں، اس وقت جو شاگرد تھے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے، چھپ چکے تھے، اور یہودیوں کا سبت شروع ہونے والا تھا۔ رومیوں نے لاش جو تھی وہ دے دی، اور جب لاش دے دی گئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے آپ کو ایک غار کے اندر جو باغ کے اندر بنائی گئی ہے، ایک قبر جو ہے، اس قبر کے اندر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے اوراق کہتے ہیں کہ دور کھڑی مریم مگدلینی جس کے اندر 7 بد ارواح تھی، جس کو یسوع مسیح نے نکالا تھا، یہ وہی مریم مگدلینی ہے جس نے آپ کو جمعرات کی شام جب آپ شمعون کوڑی کے گھر کے اندر کھانا کھا رہے تھے
تو آپ کے سر کے اوپر چٹاماسی کا عطر جو تھا، بشقیمت عطر جو تھا، وہ آپ کے سر پہ ڈالا اور آپ کے پاؤں کو پونچھا، آنسو بہائے، اور کتاب مقدس کے اندر لکھا شاگردوں نے اعتراض کیا یہ وہی مریم ہے۔ تو یہ دور سے اس جگہ کو، اس قبر کو دیکھ رہی ہے جہاں خداوند یسوع مسیح رکھے جا رہے ہیں، جہاں ان کی تدفین کی جا رہی ہے، لیکن وہ قبر کے اوپر جا نہ سکی۔ اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کو دفنا دیا گیا، جب آپ کی تدفین کر دی گئی، تو دفن کرنے کے بعد یہودیوں نے روم کی حکومت سے اپیل کی کہ اس نے جیتے جی کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آئیں اور اس کی لاش کو چوری کر کے لے جائیں، لہٰذا اس کی قبر کے اوپر روم کے پہرے دار بٹھائے جائیں، رومی سولجر، رومی سپاہی بٹھائے جائیں، اور حاکم وقت اس کے اوپر مہر کرے تاکہ اس کی قبر کو کھولا نہ جائے، قبر کشائی نہ کی جائے، کہیں اس کے شاگرد راتوں رات لاش کو چوری کر کے نہ لے جائے۔ لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ شاگرد ڈر کے مارے، خوف اور ہیبت کے مارے چھپ کے بیٹھے ہیں۔ بہت سے شاگرد بھاگ گئے ہیں، یروشلم کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی کسی گاؤں کے اندر گھس گیا ہے، کوئی کسی گاؤں کے اندر گھس گیا ہے، اور جتنے شاگرد ہیں، ایک شاگرد تو پہلے مار چکا ہے، یہودا اسکریوتی، 11 شاگرد جو ہے وہ سکیٹرڈ ہو چکے ہیں، بھاگ چکے ہیں۔ البتہ پترس اور یوحنا اکٹھے ایک جگہ پر ہمیں نظر آتے ہیں، باقی شاگرد مختلف جگہوں پر ہیں۔ اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب جمعے کا دن ختم ہوا، ہفتے کا دن بھی جاتا رہا، اور اتوار کی صبح ہوئی، اور اتوار کی صبح جس ٹائم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹائم اس وقت ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ پھوٹنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کی کرنیں منکشف ہونے سے پہلے، کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ مقدسہ مریم مگدلینی اور مریم سلومی چند عورتیں قبر کی جانب جا رہی ہیں۔ مرکز رسول کی انجیل کے اندر 3 عورتوں کا تذکرہ ہے کہ یہ 3 عورتیں جو ہیں یہ قبر کی جانب جا رہی ہیں، ہاتھ کے اندر خوشبودار چیزیں ہیں، مسالہ جات ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور وہ مسیح یسوع کی لاش مبارکہ کے اوپر ملنے جا رہی ہیں۔ اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ راستے میں آپس کے اندر بات چیت کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، اور ان کی گفتگو یہ ہے کہ بہنوں، قبر کے اوپر پتھر بھاری پڑا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مریم مگدلینی ان دونوں کو کہہ رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قبر کے منہ پر پتھر بھاری رکھا گیا ہے، قبر کے منہ پر سیل لگائی گئی ہے، قبر کے منہ پر مہریں لگائی گئی ہیں، قبر کے منہ پر پہرے دار بٹھائے گئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب ہم جب جا رہی ہیں تو ہم تو صنف نازک ہیں، ہم تو ناتواں ہیں، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس گورنمنٹ کی اتنی پاور ہے، ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں، اور آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اور گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کو کون لڑکائے گا، کون پتھر کو ہٹائے گا۔ لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب مقدس کے اندر لکھا جب وہ گفتگو کر رہی ہے تو ان کی گفتگو سے تھوڑی دیر پہلے، ان کے گھر سے نکلنے سے چند لمحے پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک زلزلہ آیا، ایک بھونچال آیا، اور یہ زلزلہ دوسری مرتبہ اس ہفتے کے اندر آیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس ٹائم پر آیا جب خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر مصلوب کیے گئے ہیں، اور آپ نے با آواز بلند چلا کر جان دے دی۔ آپ نے جیسے جان دی، ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ گیا، جیسے ہیکل کا پردہ پھٹا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا اس زلزلے کے سبب سے درانے پر بھی پہاڑوں کے اندر، اور اس زلزلے کے سبب سے قبروں کے منہ کھل گئے، اور اس زلزلے کے سبب سے جتنے مردے قبروں کے اندر تھے یروشلم کے، وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے، اور زندہ ہونے کے بعد قبروں کے اندر رہے۔ لیکن اب اسی ہفتے کے اندر دوسرا زلزلہ آیا، دوسرا بھونچال آیا، اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جیسے زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کے ساتھ وہ جو پتھر بھاری تھا وہ اپنی جگہ سے لڑک گیا، اور جیسے وہ پتھر بھاری اپنی جگہ سے لڑکا تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے میرے آقا، آپ کے آقا قبر سے باہر آ گئے، اور جیسے آپ قبر سے باہر آئے تو وہ مردے
جو پہلے 3 دن پہلے زندہ ہوئے تھے، آپ کے زندہ ہونے کے بعد وہ بھی سارے کے سارے قبروں کے منہ کھلے اور وہ بھی قبروں سے باہر آئے۔ سو اس کا مطلب ہے اہل یروشلم کے جتنے قبرستان تھے اور جتنے مقدسین تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، مقدس تھے اور ایسے اشخاص جنہوں نے الہام اور صحائف لکھے تھے، وہ سارے کے سارے قبروں کے اندر سے باہر آئے۔ اور جب وہ قبروں کے اندر سے باہر آئے، خداوند یسوع مسیح زندہ ہو گئے۔ ادھر مریم مگدلینی اور چند عورتیں، 2 باقی عورتیں راستے میں گفتگو کر رہی ہیں اور اس مواجرے سے، اس واقعہ سے وہ بے خبر ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ مسیح جی اٹھا، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ باقی مردے بھی جی اٹھے ہیں، کیونکہ ابھی تک مسیح نے اپنا ظہور پر نور کسی پر نہیں دیا۔ ابھی تک کسی مقدس نے، ابھی تک کسی نبی نے، ابھی تک کسی پیغمبر نے جو اپنی قبروں کے اندر سے نکلے ہیں، کسی کو اپنا ظہور پر نور نہیں دیا۔ اس کی وجہ میرا آقا ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا، تو ان کی کیسے جرت ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو، یروشلم کے واسیوں کو دکھائی دے۔ ابھی کوئی مردہ جو زندہ ہوئے ہیں، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ ادھر مریم مگدلینی خوشبودار چیزیں ہاتھ کے اندر پکڑے ہیں، سورج نکلنے والا ہے، سورج ابھی نکلا نہیں ہے، زلزلہ پہلے آ چکا، سورج ابھی نکلنے والا ہے، اور مریم مگدلینی جا رہی ہے، سلومی جا رہی ہے، سلومی بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ تینوں مل کر جا رہی ہیں۔ راستے کے اندر کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے ایک جگہ پر ان کے پاؤں رکے، اور کیوں نہ پاؤں رکتے، کیونکہ جس جگہ سے اس نے کھڑے ہو کر مسیح کی تدفین دیکھی تھی، مسیح کو دفنانے کا عمل دیکھا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر پہرے دار ہیں۔ اب حیرانگی اس کے نقطہ عروج کو پہنچی ہے کہ وہاں پر تو کوئی پہرے دار نہیں ہے، اور پھر اس نے غور سے دیکھا اور اپنے ساتھ باقی ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو قبر پر تو کوئی پہرے دار نہیں ہے، قبر پر تو کوئی پتھر نہیں ہے، قبر پر تو کوئی سیل لگی ہوئی نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا وہ بھاگ کر اندر گئی، اور جب وہ بھاگ کر اندر جاتی ہے تو جا کر کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھتی ہیں کہ قبر کے اندر کوئی لاش نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتی ہے؟ قبر کے اندر کفن پڑا ہے، قبر کے اندر رومال پڑا ہے، اور قبر کے اندر کفن اور رومال کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئی، چلانا شروع ہو گئی، اور کہتی ہے ہمارے آقا کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک ایسا نور دیکھا، ایک ایسا جلال دیکھا، آپ جہاں پر رکھے گئی تھی آپ کی لاش کے سرہانے ایک فرشتہ دیکھا، اور آپ کی لاش کے پیندانے ایک فرشتہ دیکھا۔ دونوں اطراف پر فرشتے جلالی بدن کے اندر نور اور نور کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں، اور آپ اس نور کی تجلی کو برداشت نہیں کرتی ہوئی ہیبت چھا گئی آپ کے اوپر۔ مریم مگدلینی پر ہیبت چھا گئی، سلومی پر ہیبت چھا گئی، اور باقی عورتیں تھیں ان تمام پر ہیبت چھا گئی، ان پر لرزہ چھا گیا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے ہیبت چھا گئی، لرزنے لگی، کانپنے لگی، تھرتھرانے لگی، اور اسی عالم کے اندر آواز آئی، زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، جا کر بھائیوں کو بتاؤ۔ اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے ایسی آواز سنی، آواز سننے کے فوراً بعد شدید کانپ رہی ہیں، شدید ڈری ہوئی ہیں، شدت اور حدت ان کے اوپر چھائی ہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پسینے سے شرابور ہے، اور انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے اتنی ہیبت اور لرزہ لفظ ہے کہ وہ اتنی شیورنگ کر رہی ہے کہ شیورنگ کے سبب سے پسینے سے شرابور ہو چکی ہیں، ان کا بدن پسینے سے بھیگا ہوا ہے، کانپ رہی ہیں، اور کانپتے کانپتے قبر سے باہر نکل رہی ہیں، اور قبر سے باہر نکل کر اتنی تیز بھاگ رہی ہیں کہ زندگی میں آج تک اتنی تیز وہ نہیں بھاگی، اور بھاگتے 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 سیدھا پترس کے دروازے پہ جاتی ہیں، مقدس پترس کے گھر میں جاتی ہیں، اور جا کر دروازہ نوک کرتی ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں تو کھڑکی کے اندر جب کھولی گئی تو کھڑکی سے پترس نے جھانکا، دیکھا یہاں تو مریم مگدلینی ہے، یہاں تو سلومی ہے، اور جب اس نے نگاہ کی تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے اس نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے، تو ساتھ ہی جیسے پترس رسول
ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. پیچھے سے یوحنا رسول بھی آ جاتے ہیں. یہ وہی یوحنا ہے جس نے مسیح کی لاش کے، مسیح کی صلیب کے قریب کھڑے ہیں. یہ وہ یوحنا ہے جس نے مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لیا. ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم بھی اندر ہو، اسی کمرے کے اندر مقدسہ مریم بھی ہو جو غم سے نڈھال ہے اور وہ ساری باتوں کو سن رہی تھی. مقدسہ مریم بھی ان ساری باتوں کو اس کمرے کے اندر سن رہی تھی. اور یہ ڈائلوگ جو ہو رہے ہیں، یہ دروازے کے اس طرف چند عورتیں ہیں، اس طرف شاگرد ہیں. جب انہوں نے کہا عورتوں نے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، شاگردوں نے یقین نہیں کیا. شاگردوں نے کہا انہوں نے رویا دیکھی ہے، کیونکہ یہ محبت کا عالم ہے. اور بالخصوص صنف نازک جو ہے، عورتیں جو ہیں، انہیں کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جس سے وہ محبت کرتی ہیں، جب وہ ان سے بچھڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا فانی سے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ قریب ہی ہے. اور وہ رویا سمجھ رہے ہیں، شاگرد سمجھ رہے ہیں انہوں نے رویا دیکھی ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے اور ان کا دماغ گھوم گیا ہے، یقین نہیں کیا. لیکن مریم مگدلینی کہتی ہے بھائیو یقین کرو، ہم ابھی آئی ہیں. کیونکہ وہ کانپ رہی تھی اور کانپتے اور ہانپتے ہوئے وہ سارا ماجرا، وہ سارا واقعہ سنا رہی تھی. اور پھر انہوں نے کہا ہمیں آواز آئی ہے. اور آواز کیا آئی ہے؟ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تو بائبل مقدس میں لکھا جب یہ ساری باتیں ان دونوں شاگردوں نے سنی، دونوں شاگرد بھاگے. پترس آگے بھاگ رہا ہے، بڑا تیز بھاگ رہا ہے. حالانکہ پترس رسول جو تھے وہ تھوڑا سا عمر میں بڑے بھی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ پترس رسول بھاگ رہے ہیں. لیکن کتاب مقدس کے اندر یوحنا رسول بیان کرتے ہیں کہ جب پترس بڑی تیزی سے بھاگ رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا. اور ایک لمحہ ایسے آیا جب میں پترس سے زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگا، اور میں بھاگتے بھاگتے جب قبر پر پہنچا تو پترس سے پہلے گیا اور پھر پترس بھی آئے. ہم دونوں نے جب قبر کے اندر جا کے دیکھا تو قبر کے اندر تو لاش ہی نہیں تھی. جس طرح عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی ہم نے پایا کہ قبر کے اندر لاش نہیں ہے، قبر کے اندر رومال ہے. ہم نے ادھر نگاہ کی، ادھر نگاہ کی، چاروں اطراف نگاہیں کی، لیکن کوئی وہاں پر لاش نہیں ہے، وہاں پر کوئی مردہ نہیں ہے. ہم دیکھنے تو مردہ کو آئے ہیں. تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ شاگرد بھی ڈر گئے، اور پھر شاگرد ڈر کے مارے ہیبت ان پر بھی چھا گئے. کیونکہ قبر کے اندر لاش نہ ہو تو انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہم تو دیکھ رہے مردہ مسیح کو آئے ہیں، لیکن نہیں ہے. لیکن جب جیسے وہ نکل کر بھاگتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور جا کر باقی بھائیوں کو بتانے جانا ہے، انہوں نے باقی لوگوں کو بتانا ہے کہ مسیح جی اٹھا، تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اسی اثنا کے اندر عورتیں پھر پیچھے رہ گئی ہیں. عورتیں کیونکہ بھاگ کے نہیں آئی، عورتوں کی سپیڈ اور پترس اور یوحنا کی سپیڈ میں فرق ہے. یہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ کے پہلے قبر پر پہنچ چکے ہیں، اور پھر مریم مگدلینی، سلومی اور باقی ساری بھاگتی بھاگتی پیچھے قبر پر آئی ہیں. اور جیسے قبر پر آئی ہیں شاگرد وہاں سے نکل کر پھر بھاگ گئے. اب شاگرد واپس چلے گئے، عورتیں پھر قبر پر ہیں. جب عورتیں قبر پر ہیں تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے وہاں پر ایک اور آواز آئی، اور آواز یہ آئی، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے آواز آئی. اور جب اس آواز کو سننے کے لیے اپنے کان پہ اس کی جانب لگاتی ہے تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے آواز آئی مریم مریم. تو کتاب مقدس کے اندر لکھا مریم مگدلینی عبرانی زبان میں کہتے ربونی ربونی، اے میرے استاد، اے خداوند. اور بائبل مقدس میں لکھا وہ پہلا ٹائم تھا جب میرے آقا نے موت اور قبر پر فتح پا کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنا ظہور پر نور کسی کو دیا. اور وہ خاتون ہیں مریم مگدلینی جن پر آپ نے اپنا ظہور پر نور دیا. کسی مرد کو نظر نہیں آئے، اپنی ماں کو مقدسہ مریم کو بھی نظر نہیں آئے، کسی کو نظر نہیں آئے، بلکہ انجیل منورہ کے اندر لکھا ہے آپ نظر آئے تو مریم مگدلینی کو. تو جب یہ راستے میں بھاگ رہے تھے پترس اور یوحنا تو شور مچنا شروع ہو گیا. لوگوں کے اندر ایک چہم گوئیاں شروع ہو گئی. اور چہم گوئیاں کیا تھی کہ مسیح جی اٹھا، مسیح جی اٹھا. ادھر جو پہرے دار تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو بھاگ گئے اور بھاگ کے جا کے یہودیوں سے کہتے ہیں یہودیوں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا، ہم قبر کے اوپر کھڑے تھے
ہم پہرا دے رہے تھے, ہم واقعتاً جاگ رہے تھے, ہم سوئے نہیں تھے, کیونکہ اگر ہم سو جائیں اور سوئے ہوئے سپاہی کی سزا موت ہے. ہم تو قبر پر ہائی الرٹ کھڑے ہیں, قبر کے اوپر ہم پہرا دے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک بھونچال آیا, اور اس بھونچال کے اندر آج تک ہم نے اتنا نور نہیں دیکھا. نہ سورج کے اندر نور دیکھا, نہ چاند کے اندر نور دیکھا, نہ ستاروں کے اندر ایسا نور دیکھا, نہ سیاروں کے اندر ایسا نور دیکھا. اور جب اس نور کی تجلی ہم پر پڑی, ہم بے ہوش ہو گئے, ہم منہ کے بل گر گئے. اور پھر کیا ہوا, جب ہم اٹھے تو ہم دیکھتے ہیں قبر کے منہ کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے, اور قبر کے منہ کے اوپر سے پتھر لڑکا ہے. جب ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں تو قبر کے اندر کوئی لاش بھی نہیں ہے. تو ہم آپ کو بتانے آئے ہیں جناب, ہمیں موت کی سزا نہ دلوائی جائے. آپ روم کے حاکموں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس نے کہا تھا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو تو میں 3 دنوں کے اندر اسے دوبارہ کھڑا کر دوں گا, مجھے اپنی جان دینے کا اور اسے پھر واپس لینے کا اختیار ہے, وہ زندہ ہو گیا ہے. یہودیوں سے کہا جا کے وہ زندہ ہو گیا ہے. جیسے یہودی سردار کاہنوں کے, فقیہوں کے, فریسیوں کے, سنہدرین کے, علماء دین کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ یہ کون کہہ رہے ہیں, یہ مسیح کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں, یہ مسیح کے پیروکار نہیں, یہ مسیحی بھی نہیں ہے, یہ نان کرسچن ہے, نان بلیور ہے, مسیح کے اینیمیز ہیں, مسیح کے دشمن ہیں. دوسرے لفظوں میں انہوں نے تو مصلوب کیا, یہی تو پہرا دے رہے ہیں, یہی تو لاش کو کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہی کہہ رہے ہیں وہ جی اٹھا ہے. جب سردار کاہن نے یہ سنا تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا خاموش ہو جا, چپ ہو جا, اور کسی سے یہ نہ کہنا بلکہ ادھر آ, ہم ہیکل کے خزانے سے تجھے پیسہ دیتے ہیں, ہمارے پاس چندے بہت سے ہیں, ہمارے پاس پیسے بہت سے ہیں. تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے انہوں نے ان کو پیسے دیے, ان سپاہیوں کو, پولیٹیکل لوگوں کو, سولجرز کو پیسے دیے, اور پیسے دے کر کہا کہ اگر اب کوئی تم سے انویسٹیگیٹ کرے تو اس انویسٹیگیشن کے اندر تم نے یہ کہنا ہے کہ اس کے شاگرد آئے اور اس کی لاش کو چوری کر کے لے گئے, اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ اب کہاں ہے. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے جب یہ افواہ, جب یہ خبر اہل یہود کے اندر پہنچائی گئی, روم کے سپاہیوں نے پہنچانا شروع کی سلطنت روم کے اندر کہ اس کے شاگرد لاش کو چوری کر کے لے گئے. لیکن دل کے اندر وہ یہ جانتے تھے, سردار کاہن یہ جانتا تھا, باقی کاہن یہ جانتے تھے, فقی یہ جانتے تھے, فریسی یہ جانتے تھے, علماء دین یہ جانتے تھے کہ کتابوں کے اندر اس کی بابت لکھا ہے کہ وہ اپنے مقدس کو سرنے کی نوبت نہیں آنے دے گا, وہ اس کو ڈھا کر دوبارہ زندہ ہوگا. تو کتاب مقدس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ قدیم صحائف کی پیشن گوئیاں ہیں, اور پیشن گوئیوں کے ضامن اب پیشن گوئیوں کو مسترد کر رہے ہیں. لیکن کتاب مقدس ہمیں بتاتے ہیں کتنی دیر تک, ابھی تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا, میرے آقا نے ظہور پر نور اپنا پہلا, اپنی جس عورت کے اندر سے آپ نے 7 بدروہوں کو مریم مگدلینی کے اندر سے نکالا اسی کو دیا. اور ابھی چند لمحے ہی گزرے ہیں, تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہے کہ آپ ایک گاؤں اماوس کی راہ کے اوپر 2 شاگرد آپ کے جا رہے تھے, آپ ان کے ساتھ ہو لیے اور ان کے ساتھ ہو کر ان سے گفتگو کرتے ہیں. اور جیسے گفتگو کرتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے کہ شاگرد کہہ رہے ہیں تو اجنبی ہے, تجھے نہیں پتا یہاں کیا ہوا. ابھی پچھلے ہفتے کی تو بات ہے, ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے, اسے مصلوب کیا, اسے ذلیل کیا, اسے صلیب دیا, اس کی تدفین کی گئی, اس کو دفن کر دیا گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا جب خداوند یسوع مسیح کی بابت وہ بات کر رہے تھے تو میرے آقا نے فرمانا شروع کیا, اے نادانو, اے کم اعتقادو, تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ صحائف کیا کہتے ہیں, نبیوں کی کتابیں کیا کہتی ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع نے شروع کر کے انہیں بتایا کہ مسیح دکھ اٹھائے گا, مصلوب کیا جائے گا, اور پھر حقیقت تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور جب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے تو ٹائم آ گیا, اماوس کا گاؤں آ گیا,
اور गांव के करीब मसीह आगे बढ़ना चाहा, जैसे मेरा आका थोड़ा आगे बढ़ना चाहा, दोनों शागिर्दों ने रोक लिया और कहा, आप अजनबी हो, आप कहां जाओगे, शाम है, रात हो रही है, आप आओ हमारे साथ खाना खाओ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब वो खाना खाने बैठे तो मेरे आका ने खाने के ऊपर बरकत दी और उसे तोड़ा, फिल फॉर दोनों शागिर्दों की आंखें खुल गई और उन्हें पहचान लिया, रबूनी, आए खुदावंद तू तो यीशु मसीह है, तू मुर्दों में से जी उठा है। तो किताब मुकद्दस में लिखा मसीह वहां से गायब हो गया। मसीह वहां से गायब होने के बाद अब सुबह सवेरे होने वाला था, दिन चढ़ने वाला था। जब दिन चढ़ने वाला था तो आप तीसरी जगह पर गए और किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि आपके शागिर्द मछलियां पकड़ रहे हैं। वही पतरस है जिसको कहा गया था कि वो मरा नहीं, वो जी उठा है, और वो भी अभी तक ईमान नहीं लाया। पतरस अभी तक ईमान नहीं लाया कि मसीह जी उठा है। तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मेरा आका जाता है और झील के किनारे बाहर बैठ जाता है। शागिर्द अंदर मछलियां पकड़ रहे हैं और सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कोई मछली ना पकड़ सके, जाल खाली के खाली है। तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है मेरे आका बाहर बैठकर मछलियां भून रहे हैं और मछलियां भून कर अपने शागिर्दों के लिए खुराक तैयार कर रहे हैं। सारी रात उन्होंने काम किया और रात के भूखे हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है आप मछलियां भून रहे हैं और थोड़ी अरसे के बाद जब वो शागिर्द किनारे की जानिब आए तो मेरे आका ने आवाज दी, भाइयों जाल जरा गहरे में डालो। तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा जब उन्होंने जाल थोड़ा गहरे में डाला दाईं तरफ, तो किताब मुकद्दस फरमाती है, इंजील फरमाती है, बहुत बड़ी तादाद मछलियों की उन्होंने पकड़ ली और जाल भी नहीं फटा। जब बहुत बड़ी तादाद मछलियों की पकड़ ली तो गौर किया, एक शागिर्द उन्होंने कहा, पतरस ये तो खुदावंद है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा तब पतरस ने पहचाना और पहचानने के फिल फौर पतरस ने छलांग लगा दी और छलांग लगा के पानी के अंदर कूद गया क्योंकि वो नंगा था। किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया बाहर, अपने साथ बिठाया और कहा लो खाओ। और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर क्या हुआ किताब मुकद्दस में बताती है, एक दिन 11 शागिर्द सारे के सारे इकट्ठे थे। आप बंद दरवाजों के अंदर से आप उनके दरमियान आ मौजूद हुए और दरमियान आके मौजूद होकर कहते हैं, मैं जिंदा हूं, तुम्हारी सलामती हो, मैं जिंदा हूं। तो शागिर्दों ने कहा, अच्छा अगर जिंदा है तो हमें बता, तू तो रूह लगता है। शागिर्द समझ लेते हैं ये रूह है। शागिर्द भी महसूस कर रहे थे। अभी मरियम मगदलीनी के साथ जब ये वाकया हुआ तो मसीह यीशु ने वहां भी कलाम किया और कहा कि मैं जिंदा हूं, मैं गोश्त पोश्त का इंसान हूं, जलाली बदन के अंदर हूं। यहां पर अमावस की रात के ऊपर खाना खा रहे हैं उनके साथ, रोटी तोड़ रहे हैं उनके साथ, और अब अपने शागिर्दों को बारबेक्यू बना के दे रहे हैं, मछलियां भून के दे रहे हैं। और फिर जब 11 शागिर्दों के सामने आए तो शागिर्दों ने फिर शक किया और कहा कि ये तो रूह है, ये तो रूह है, क्योंकि रूह ही बंद दरवाजों के अंदर से आ जा सकती है। तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है मेरे आका ने कहा, तू मां मैंने पहले भी तेरी बाबत सुना था, तू शकी मिजाज है, देख मेरे हाथों में उंगलियां डाल, क्योंकि तूने पहले शागिर्दों से कहा था जब मैं जाहिर हुआ, जब मैंने ज़हूर दिया तो तूने उस वक्त कहा था कि जब तक मैं उसकी उंगलियों के, उसके हाथों के अंदर जो मेखें लगी हैं उन सुराखों के अंदर उंगलियां ना डालूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। ले पतरस अब देख ले, मैं जिंदा हो गया, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर पालूस रसूल बयान करते हैं, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन फिर हकीकत मुर्दों में से जी उठा और फिर भाइयों को दिखाई दिया, मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, 2 शागिर्दों को दिखाई दिया, 11 को दिखाई दिया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुझ गोया अधूरे दिनों की पैदाइश को दिखाई दिया और बहुत से लोगों को दिखाई दे देकर साबित किया कि मैं मर गया था पर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। 40 दिन तक मेरे आका ने मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों को, शागिर्दों को, अपने लोगों को और बाकी लोगों को बताया मैं जिंदा हूं। और सिर्फ खुदावंद यीशु ही नहीं बता रहे थे मैं जिंदा हूं, बल्कि वो मुकद्दस जिनके जो कब्रों के अंदर से जी उठे थे वो भी सारे के सारे यही बता रहे थे कि मसीह जी उठा है। सारे ये बता रहे थे मसीह जी उठा है। और बाइबल मुकद्दस में बताती है
آپ سب لوگوں کو بتانے کے بعد کہ میں جی اٹھا ہوں، 40 دن منادی کی، 40 دن بتایا، اور 40 دن بتانے کے بعد آپ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں، جس مسیح کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس مسیح کی آپ پوجا کرتے ہیں، وہ مر گیا تھا پر اب وہ زندہ ہے، اور ابد الآباد تک وہ زندہ رہے گا۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اسی کے پاس ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ پریز جیسس۔ ہاللویہ۔ ہاللویہ۔ آئیے ہم دعا کریں گے، آئیے ہم دعا کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ آج خداوند کے خاتمہ روزمیری میرے ساتھ ہیں، ہم مل کر دعا کریں گے کہ خداوند اس عید قیامت المسیح کے خوبصورت موقع پر ہمیں بلیس کرے، ہمیں برکت دے، ہمارے خاندانوں کو برکت دے، اور اپنے چہرے کے نور کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، اور ہم باعث برکت بنے رہے۔